بچپن سے لے کے کافی بڑے بھی ہو گئے تھے تو ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ کچھ لوگ اصلی اور خاندانی ہوتے ہیں اور وہ خاندانی کام کرتے ہیں، یعنی بڑی سوچ کے لوگ بڑے کام کرتے ہیں جیسے خان صاحب کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے، معاف کیجیے گا میں یہ کسی کے لیے ذاتی طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ میں نے سنا تھا کہ جو کمی کمین لوگ ہوتے ہیں وہ کمی کمین والا کام کرتے ہیں۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ آصف منیر کو، جنرل آصف منیر، حافظ جنرل آصف منیر کو نواز شریف لوگوں نے کتنے میں خریدا، اور یہ ایک ریٹائر، تین دن ہو گئے ریٹائر ہو کے، وہ ایک ریٹائر ہوتا ہے آدمی، اس کو آرمی کی یہ تو نہیں کہ اس کو واپس سروس میں لے آئیں، اس کو دوبارہ واپس لے آئے سروس میں، تو یہ تو میں نے کہیں نہ دیکھا نہ سنا۔ اور میں کافی دنیا کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تقریباً دن میں زیادہ نہیں تو 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں جو ہے نا وہ اس چیز پہ، آج سے نہیں، میں آج سے 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، اور مجھے بہت شوق ہے یعنی دنیا کا مطالعہ کرنا، نیشنل جغرافیہ ہو گیا، دنیا کے رہن سہن، کون سا ملک کس طریقے سے رہتا ہے، تو یہ ایک بڑا عجیب سا عجوبہ ہے جو کہ جی ایک ریٹائر آدمی کو ایک ناٹ سلیکٹڈ عوام نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا، اس وزیر اعظم نے لا کے اس کو بٹھا دیا، وہ بھی ریٹائر، وہ بھی ناٹ سلیکٹڈ، وہ بھی مجرم، اور یہ بھی جو ہے اس کو انہوں نے کتنا پیسہ دیا، اس سے کیا معاہدے کیے اور کیا اس سے یہ کیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آدھا پاکستان کا پیسہ تو یہ لوٹ کے لے گئے ہیں، آدھا زرداری لے گیا ہے، پیچھے کچھ لوگوں کے پاس ہیں لیکن گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں، پاکستانی عوام کے پاس پیسہ ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ بھی جو 10-15% کی جو آبادی ہے ان کے پاس ہے، لیکن جو 80-85-90% کی آبادی ہے وہ غریب ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ایک ٹائم کا ملتا ہے ایک ٹائم کا نہیں ملتا، وہ جو تقریباً 40% لوگ جو ہیں وہ دیہڑی دار ہیں، مطلب یہ دیہڑی کا آتا ہے تو کھاتے ہیں، نہیں تو وہ اللہ حافظ۔ باقی جو پولیس والے ہیں وہ اپنا گزارا چلاتے ہیں غریبوں سے، لوٹ مار رشوت لے کے، پٹواری ہیں ہو گئے، ٹیکس والے ہو گئے، یہ سب چلتا ہے، ان کا کھاتا چلتا ہے۔ تو اب جو میں نے یہ خاندانی اور نہ خاندانی ہونے کی بات کی ہے، میں راولپنڈی میں کافی عرصہ میں نے گزارا، اور راولپنڈی میں نا بچپن میں جو ہے یہ اخبار کا جو کام ہے نا، اخبار کا یہ کرتا تھا، گھروں میں ڈیلیور کرنے، صبح 2:30 بجے اٹھنا، میں چھوٹی سی عمر تھی میری، تو لوگوں کے گھروں میں جا کے اخبار ڈیلیور کرنے، پھر وہاں آ کے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بیچنے، اور کافی علاقے جو ہیں ان میں جاتا تھا، سٹلائی ٹاؤن سے لے کے راجہ بازار تک، لیاقت باغ تک، اور ٹوک کھبا، کمیٹی چوک، اور آریہ ملا، بھگوان پورہ، امر پورہ، وارث خان، یہ سب ایریے جو تھے سائیکل پہ، یعنی کہ 3-4 گھنٹے جو ہے نا یہ دبا دب اخباریں بانٹنی۔ اچھا، اب یہ خاندانی یا نہ خاندانی ہونے کا جو ہے، پاکستان میں لوگ جو ہیں نا وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو جنرل آصف منیر ہے، یہ حافظ صاحب، یہ ان کا تعلق مرغا سے ہے، یہ مرغا میں ان کا گھر مرغا ہے، مرغا میں بڑے ہوئے ہیں، اور میری نالج کے حساب سے جو میں نے اسٹڈی کیا میں ان کا کافی بائیو ڈیٹا لیتا رہا ہوں، میں چیک کرتا رہا ہوں، میری نالج کے مطابق مرغا جو ہے وہ ایک میراثیوں کا گاؤں ہے، معاف کرنا، میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ سب میراثی جو ہیں وہ، آج کل کسی کو میراثی کہو تو وہ برا مانتے ہیں، کیونکہ آج کل میراثی اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، تو
سیدوں کی یہی رہ گئی اوقات کہ میراثی بھی سید بن گئے اور لوہار بھی سید بن گئے، تو جو بھی نتو خیرہ تھا وہ سب سید بن گئے، اور سید پتہ نہیں کیا بن گئے ہوں گے، پتہ نہیں، میں اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کیونکہ بھائی سید جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ میں ایک بار مصر گیا، میرے ایک دوست کی شادی تھی، اور وہاں مصر میں نے شادی کے اوپر جب گیا تو اس کے گاؤں جا رہے تھے ہم، قاہرہ سے تقریباً 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، وہاں پہ ہم اس کے گاؤں جا رہے تھے۔ تو جب ہم اس کے گاؤں میں پہنچے، یہ بات ذرا غور سے سنیں، تو عربی میں سید کہتے ہیں جیسے ہم اپنی زبان میں صاحب جی کہتے ہیں نا، صاحب جی یا چودھری صاحب یا خان صاحب، تو عربی میں سید کہتے ہیں اس کو جو مطلب ایک امیر تھوڑا پیسے والا بندہ ہو، اس کا زمینیں جائیداد ہوں، اس کے پاس 2-4 نوکر چکر ہوں، وہ اس کو سید کہتے ہیں یا سیدی۔ یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، سید، اس کا ہماری زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ عربی اور فارسی کو ملا کے اردو بنائی گئی ہے، تو یہ عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں یعنی سید جو ہے وہ چودھری، خان یا کسی وڈیرے کو کہتے ہیں، ان کو یہ سید کہتے ہیں۔ جیسے سندھ میں وڈیرے ہیں، پنجاب میں چودھری ہیں، سرحد میں خان ہیں، اور بلوچستان میں ادھر جو ہے وہ سردار ہیں۔ اچھا، تو یہ اس کا یہی مطلب ہے، اور کوئی مطلب نہیں ہے سید کا۔ اپنے آپ کو سید کہلوانا اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، مفت میں سید جو ہے میں بن جاؤں تو اس سے کوئی مجھے وہ، میں سید نہیں ہوں۔ تو یہ جو سید لکھتے ہیں میں سید ہوں، اس کا مفہوم ان کو نہیں معلوم، یعنی لا تعرف کلم عربی، سمجھ آئی آپ کو؟ اگر عربی زبان نہیں سمجھ آتی، لغت العربیہ، تو اس کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، پڑھ تو آپ لیتے ہیں لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی آپ کو، کیونکہ پڑھایا تو آپ کو بچپن میں ایک مولوی صاحب ڈنڈا لے کے وہ آپ کو پڑھاتے ہیں کہ پڑھو بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کو کیا پتہ کہ اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے، تو وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ مصر میں ہم راستے میں جب جا رہے تھے تو وہاں پہ نا ایک چودھری صاحب آ رہے تھے، گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے، گدھے کے اوپر بیٹھے تھے، اور ان کا جو ایک ٹانگیں ان کی ایک طرف تھی، کیونکہ وہ ایک لمبا داشا پہنتے ہیں، تو وہ دو طرف ٹانگیں جو ہے نا ذرا کریں گے تو داشا اوپر چلا جاتا ہے، تو ٹانگیں تھوڑی نظر آ جاتی ہیں، یا پجامہ، تو وہ ایک طرف کر کے انہوں نے سفید پٹکا باندھا تھا، بیچ میں ٹوپی، اس کے اوپر پٹکا، کالے چشمے لگائے، اوپر چھتری پکڑی ہوئی، اور گدھے پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ آ رہے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کو دیکھا تو میرا جو دوست تھا اس نے کہا او یا سیدی یا سیدی کیف حالک انت کوئن انترو، تو اس نے کہا کہ کہا سید صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، کیف حالک؟ تو ملے، وہ ایک دوسرے کو پپیاں شپیاں کیں، اس نے پھر بتایا، کہتا ہے تم کب آئے؟ اس نے کہا کہ میں چھٹی آیا ہوں، میری شادی ہے، آپ وہاں آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا میں جو ہے نا زوج کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ آنا، میری زوج کی جو عروسہ جب ہوگا تو آپ آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے اس کو سید کیوں کہا، لش گل سید؟ تو کہتا ہے یہ اس کی کافی زمینیں ہیں، یہ ایک قسم کا چودھری ہے اس گاؤں کا، تو ہم چودھریوں کو سید کہتے ہیں۔ میں نے کہا سید تو ہم پاکستان میں جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ جو اہل بیت کی جو ہوئے تو وہ نہیں ہوئے، ایسے نہیں ہوتا۔ سید کا کیا مطلب ہے عربی میں؟ سید کا مطلب ہے صاحب یا بڑا خان یا اس طرح۔ اس نے کہا کدھر اہل بیت کو سید کہتے ہیں؟ تو عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں جو سید کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ وہ مصر میں جو گدھے پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو تو پورے عرب ممالک، پھر عربی زبان میں جو ہے نا اس کا میں نے مطالعہ کیا، تو عربی میں سید جو ہے نا وہ صاحب کو ہی کہتے ہیں، وہ باس کو سید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اہل بیت کو سید نہیں کہتے۔ یہ سب
یہ سب جو ہے نا یہ ہمارے ملک میں فراڈ چلتا ہے. جو ونگے پہن لی، کڑے پہن لیے، وہ مندریاں عطر مار لیا، بال لمبے کر لیے، کالے کپڑے پہن لیے، شاہ جی سید صاحب. یار اللہ دے بندیو تسی شرم کرو تھوڑا جہا. اتنے شاہ جی ہو گئے، اہل بیت دی اتنی اولاد ہے جڑا وٹا تک پورے گراواں نے گراں شاہ جی ہو گئے. کوئی فراڈ تسوں کو باقی بچے نہیں ہیں. سب بڑے فراڈ نہ کیتا کرو، اس طرح نہیں اچھی گل ہونی. تو یہ بات ہے جی. اب اندازہ لگائیں جی کہ یہ سیدوں کی سٹوری ہے. یہ طبقے تھے پہلے نا، کچھ دور میں پہلے ایک طبقے تھے ایک گاؤں میں. اس میں ایک گھر میراثیوں کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. ایک ترخانوں کا ہوتا تھا، لوہار جسے کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی. نائیوں کے گھر ہوتے تھے، 2 4 بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ بھی آستے آستے ذمہ داریوں پہ بھی کرتے تھے اور نائیوں کا کام بھی کرتے تھے. اور ایک میالوں کا گھر ہوتا ہے، میال ہوتے ہیں نا جو ملوانے، ان کے گھر ہوتے تھے 1 2. تو یہ ایک گاؤں جب کوئی بنتا تھا تو اس گاؤں میں یہ چیزیں جو تھیں وہ ایٹومیٹکلی ان کو، جو گاؤں کے جو ہوتے تھے بنانے والے، جو چودھری سردار یا کوئی وڈیرے یا خان یا کوئی بھی ہیں، وہ بناتے تھے. تو اس میں ان گھروں کو بھی آ کے آباد کرواتے تھے، کہیں کہیں سے بھی ان کو لے کے آتے تھے. اور وہ وہاں پہ نا ان کے کام ہوتے تھے، یعنی شادی بیاہ پہ ڈھول ڈمکا وہ کرتے تھے گاؤں کے میراثی. کوئی کسی نے گندم وغیرہ گایا، جس کو کیا کہتے ہیں، گندم کا گا لیترے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، تو میراثی نے ڈھول بجانا، یہ کرنا، جلسے ہوئے، کچھ ہوا. تو نائی جو تھے وہ اپنا کام کرتے تھے. کوئی مر جاتا تھا تو اس وقت یہ ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، موبائل فون. وہ بیچارے چلتے تھے فلانے گاؤں سے جی، وہاں کسی سب رشتہ داروں کو جا کے اطلاع کرنی کہ بھائی آؤ جی فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے، فلانے کی شادی ہے، فلانے کا یہ ہے، آپ کو نیوندرا دے کے بھیجا ہے، سنیہ بھیجا ہے، آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جو ترخان تھے وہ اپنا کام کرتے تھے، یعنی آپ نے چھری تیز کرنی ہے، چھری بنانی ہے، حلب ٹھیک کرنی ہے، آپ نے مطلب کوئی اس طرح کے کام کرنے ہیں تو وہ ان سے ہوتے تھے. تو اسی طرح جو میال تھے وہ ان کا کام تھا کہ ایک استاد ہوتے تھے، وہی اذان دیتے تھے. یہ اذان گاؤں میں کوئی بھی آ کے دے دیتا تھا، لیکن بچوں کو وہ پڑھاتے تھے، صبح نماز وغیرہ وہ پڑھاتے تھے. تو وہ ان کا کام تھا، ٹھیک ہے جی. اب ان کے لقب آپ نے تو دیکھ لیے، میراثی، نائی، لوہار، اور یہ جو میانے ہوتے ہیں مولوی لوگ، ٹھیک ہے جی. تو چلو ان کا ایک رتبہ ہوتا ہے، اللہ ان کو یہ رتبہ دے. لیکن وہ اپنے آپ کو سید نہیں کہلواتے، وہ میانے کہلواتے. تو یہ سید جو ہے نا، یہ میراثی جو ہے نا، یہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو سید کہلواتے. میں نے پنڈی میں کئی لوگ دیکھا میراثی ہیں پیچھے سے، وہ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں اور چلتے ایسے چوڑے ہو کے، کڑے پہنے ہوئے جی ایسے تو سید ہونے ہیں. تو یہ چیز، اب یہ جو بندہ جو جس کی پیدائش ایسی جگہ میں ہوئی ہے جس میں اسے علم یا تعلیم یا تمیز یا اچھے یا برے کی تمیز نہیں سکھائی گئی، تو اس میں نا اس نے جب اس کے اوپر زیادہ وہ آج ہے نا تگمے زیادہ لگ جائیں تو وہ بہت اچھلتا ہے پھر. تو اسی طرح یہ میراثی صاحب جو ہیں، ان کو جنرل بنا دیے پاکستان آرمی کا. مرغا گاؤں جو ہے، آپ جا کے تصدیق کریں، مرغا میراثیوں کا گاؤں ہے، میراثیوں کا علاقہ ہے. وہاں پہ سب میراثی رہتے ہیں. وہاں پہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور میں نے پوری تحقیقات کی ہے. تو اب کچھ لوگ باہر سے آ گئے ہوں گے، ان کو نہیں پتہ، کیونکہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی ہو کسی انجینئر سے، ڈاکٹر سے، کسی مطلب جنرل سے، کسی پولیس آفیسر سے ہو، تو ایک دم مطلب وہ یہ نہیں دیکھتے، اس کی ذات پات نہیں دیکھتے، یا وہ کوئی آج کل تو پتہ ہے وہ مکس ہو گیا سارا کام. تو لیکن جو ذات ہوتی ہے وہ تو ذات ہی ہوتی ہے، وہ تو کہیں نہیں جاتی. تو اس لیے جو
میراثی ہوتے ہیں وہ بالکل میراثیوں والے ہی کام کریں گے. ایک بندہ جو ہے اس نے عہدہ سنبھالا, اس نے وعدے کیے کہ میں یہ کام کر کے دوں گا, اب مجھے جرنل بنائیں. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں جو ہے نا میں کیا وعدے کر رہا ہوں. میں ایک پاکستانی, دنیا کی 7ویں نمبر پہ پاورفل آرمی کا میں عہدہ سنبھال رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی ہے؟ کوئی ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ آپ ایک ایٹمی ملک کے آرمی چیف بن رہے ہیں اور آپ نے کیا وعدے کیے کیا وعدے کیے کہ میں اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھوں گا, چھوڑوں گا نہیں. او بھائی, عمران خان جو ہے نا اس نے کئی عمران خان پیدا کر دیے, یہ تمہارے گلے سے ابھی نکلنے والا توق نہیں ہے. وہ بھٹو تھا جس نے, بھٹو پیدا نہیں کی, بھٹو اس نے کیے تھے, اس کے دور تک تو ہم جو ہے نا یہ جو پھٹے کپڑے پہنتے تھے لیریں لگا کے ان کو نا, تو اس نے بھی ہمیں شعور سکھایا. بھٹو نے ہمیں شعور سکھایا, ایٹم بم ہمیں دیا, بھٹو نے دیا. یہ کوئی شریف وریف نے نہیں دیا. حرام زادہ بکواس کرتا ہے, اس نے یہ تو دھماکہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ تو آ گیا آگے, یہ بن گیا تو آگے آ گیا. ضیاء نے بھی نہیں کیا, اس کے ابا جی نے, تو اس کے آگے آ گیا. وہ تو اس کو کرنا پڑا مجبوراً, حرام زادے کو وہاں بیٹھنا پڑا. اس نے تو نہیں دبایا تھا, تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بٹن دبایا تھا. تو یہ بکواس کرتا ہے گنجا حرامی چور. اس کا باپ وہ جو تھا وہ اس نے دیکھا کہ یہ لوہار جو ہے یہ کچھ کام کرے گا, میرا تابع دار رہے گا, تو اس نے یہ اس کو آگے کر کے تو اس کو اٹھایا تو بن گیا. تو ضیاء الحق نے اگر کوئی اچھے کام کیے ہوتے تو آج اس کا بیٹا بھی ایک وہ جو ہے وہ سیاسی پارٹی بنا کے بیٹھا, کوئی اس کو کوئی پوچھتا بھی ہے, کوئی ووٹ بھی دیتا ہے, وہ کبھی ممبر بھی بنا ہے, کوئی نہیں پوچھتا. کیا کام کیے انہوں نے؟ ضیاء الحق کے دور کی جو میں نے بربریت دیکھی, رات کو ہم راول پنڈی سے اسلام آباد سفر کرتے تھے تو ہمیں بجائے اس کے کہ مری روڈ اور 0 سے ادھر پنڈوڑا سے ہو کے تو اسلام آباد جانا پڑتا, محلے گلیوں سے چھوٹی چھوٹی جگہ سے نکل کے وہ حرامی پولیس والے جو تھے وہ تنگ کرتے تھے ان دنوں میں. ایک دفعہ مجھے پکڑا خواہ مخواہ, ایک بندہ راول پنڈی سے اسلام آباد سفر, اس کے دور میں تو وہ کریفیو ہوتے تھے, تو اس نے کون سے اچھے کام کیے؟ کوئی کچھ بنا کے دے کے گیا آپ کو؟ افغانستان کی جو لڑائی ہے وہ تو جنرل حمید گل نے لڑی ہے, جنرل ضیاء نے تو نہیں لڑی. جنرل ضیاء تو کیا کر رہا تھا, وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے 90 دن میں سویلین کو واپس لوٹا دوں, میں اس کا وہ سن رہا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دی واپس کچھ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا وہ کسی اور نیت سے پڑھی تھی. میں اس کو کیا کہوں, مر گیا, دفع ہو گیا. تو اینی وے, ایوب خان, میں نے ایوب خان کا دور بھی دیکھا ہے کیونکہ میری بھی ابھی 70 کے قریب عمر ہے جیسے خان صاحب کی ہے. تو ایوب خان کے دور میں کیا تھا؟ ایوب خان نے وہ ایک جنگ 1965 کی لڑی تھی, اس میں بھی کیا کچھ جیتا ویتا ہے؟ کچھ نہیں تھا. میجر عزیز بھٹی کو تغمے دے دیے سارے. تو اینی وے, یہ جرنل جتنے بھی آتے ہیں پاکستان کے اندر, ان کا ایک طریقہ کار ہے. ہندوستان جو ہے نا, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسے آ جاتے ہیں پاور میں. ہندوستان کے اندر بری, بحری اور فضائی, یعنی ایئر اور فیلڈ آرمی اور جو نیوی ہے, یہ تینوں ایک جگہ ہو کے جنرل بیٹھ نہیں سکتے. ہندوستان کے اندر آپ کو شک ہے تو اس کی تحقیق کر لیں, ان کو اجازت نہیں ہوتی ایک جگہ مل کے میٹنگ کرنے کی. نہیں, اگر وہ ان کو بھی یہی سلسلہ ہوتا, بنایا ہوتا انہوں نے انڈیا والوں نے, تو وہ بھی وہاں کے بھی کئی دفعہ تختے الٹ رہے ہوتے, کیونکہ ایک ہی نسل کے ہیں ہم لوگ. تو اب اندازہ لگائیں
کہ ان کو کوئی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ میں ملیں، ان کو کھلی اجازت ہے، یہ ایک ملتے ہیں، اس کو میٹنگیں کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب کبھی سنا ہے انڈیا کا جنرل سعودی عرب کے دورے کر رہا ہے، چین کے کر رہا ہے، امریکہ کے کر رہا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ یہ پاکستان کا جنرل جا رہا ہے جی، 22 گریڈ کا آفیسر ہے۔ 22 گریڈ کے آفیسر کی اوقات کیا ہوتی ہے گورنمنٹ میں؟ 23 گریڈ کا تو وزیر اعظم ہوتا ہے، تو یہ 22 گریڈ کا ہوتا ہے، تو یہ وزیر اعظم کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو گورنمنٹ جو ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے رکھتی ہے کہ بھئی تم اس ملک کی حفاظت کرو، اس عوام کی حفاظت کرو۔ یہ حفاظت کر رہے مجھے کئی لوگوں نے نا دھمکیاں لگائی ہیں فیس بک کے میسنجر پہ بھی، کہتے ہیں کہ اب فوج کے خلاف۔ میں نے کہا فوج ہو تو کوئی اس کے خلاف بات نہ کرے نا، فوج تو ہے، لیکن وہ فوج جو ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اس فوج کو چاہیے کہ اٹھ کے کھڑی ہو، اتارے اس کو۔ یہ تو ریٹائر آدمی ہے، ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، جیسے کہ یہ شریف خاندان کے چور جو ہیں یہ مسلط کیے ہیں، انہوں نے فوجیوں نے عوام کے اوپر مسلط کیے ہیں، اور فوج کے اوپر انہوں نے اس کو ریٹائر آدمی کو مسلط کر دیا ہے، اور وہ بھی میراثی۔ بھائی یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ایسے چلو مشرف آیا تھا، میں نے تو مشرف کا دور دیکھا ہی نہیں، میں اس دور میں پاکستان ہی نہیں گیا، لیکن مشرف کافی کام کر گیا، خاص کر ہمارے لوگوں کے لیے۔ ہمارے ضلع میں وہ جو ایئرپورٹ بنایا اس نے، ہماری زمینیں جن کی 200-300 روپیہ کنال ویلیو بھی نہیں تھی، آج کل 60-60 لاکھ کی کنال زمینیں ہوئی ہیں۔ آج کل ہر بندہ مرنے مرانے پہ تیار ہے اپنی اپنی زمینیں الگ کروانے کے لیے۔ پہلے ویلیو ہی نہیں تھی، پہلے خاموش تھے۔ میری زمینیں ہیں، میرے تائے نے دبائی ہوئی تھیں، ابھی تک دبائی ہیں، 300-400 کنال لوگوں نے دبا کے رکھی ہوئی ہے، تو لیکن ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو واپس لوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ میرے رشتہ دار بھی اس کو سنیں گے میری بات کو، اور ان کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے نا پاکستان کے اندر خون خرابے ہوتے ہیں، اس لیے پیار محبت سے الگ کر کے دے دیں، اچھی بات۔ تو ابھی میں اس پہ نہیں جاؤں گا، بات میں یہ کر رہا تھا کہ فوج کو چاہیے کہ یار کوئی طریقہ کار کوئی کرے، کوئی۔ مجھے پتہ ہے فوج کے اندر فوجی لوگ جو اندر سے ہیں نا، جو رینکنگ ہائر رینکنگ کے نہیں ہیں، وہ کچھ ہوں گے، وہ بھی ہوں گے لوور رینکنگ والے بھی، جو ان کو پسند کرتے ہوں گے، جن کو پلاٹ وغیرہ ملتے ہوں گے، یا جن کو کوئی وہ ہوگا کہ بھئی ہمیں کوئی چیز ملے گی، تو وہ بھی ان کی سائڈ میں۔ لیکن عام فوجی جو ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج کہ پولیس میں بھی جو ہے نا، میجورٹی پولیس والے جو ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ وہ صرف وردی پہنی ہے، وہ آگے بات نہیں کر سکتے۔ نوکریاں جاتی ہیں، کہاں جائیں گے؟ بچے بھوکے مر جائیں گے، وہاں تو کوئی ویلفیئر سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی بندہ جاب لیس ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ وہ روڈوں پہ بھیک مانگے گا، اپنے آپ کو مارے گا، خودکشی کرے گا۔ ان جنرلوں کی وجہ سے ہے۔ بھائی سنگاپور جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پیدا ہوتی ہو سنگاپور کے اندر۔ کوئی دنیا کا امیر ترین خطہ ہے، ملیشیا سے الگ ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور انہوں نے دیکھو کتنی ترقی کی ہے۔ ایک بندہ جیسے کہ لی تونگ ہائے، جس نے سنگاپور کو آزادی کے بعد جس نے سنبھالا، اس نے سنگاپور کو خان صاحب کی طرح سنبھالا، اور اس نے مرتے دم تک سنگاپور میں کرپشن، چور بازاری، رشوت خوری نہیں ہونے دی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب فوج جو ہے امریکہ، یہ کیا پاکستانی جنرل امریکن جنرل سے زیادہ پاورفل ہے؟ اس کے بعد ان کے پاس تو اتنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، جہاز ہوتے ہیں، وہ دنیا میں آج وہ ان کے بحری بیڑے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کتنے بحری بیڑے اور کہاں کا لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بے تاج بادشاہ ہیں سمندروں کے اور ہوا کے بھی، لیکن وہ اپنی عوام سے نہیں بدماشی کرتے،
ان کا جب ٹینیور پورا ہوتا ہے تو وہ خود ان کو ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پتہ ہے کہ وہ ان کو اگر کوئی کام کرنے ہو اپنے ملک کے لیے تو وہ سیاست میں چلے جاتے ہیں، سیاست میں چلے جاتے ہیں۔ کئی جرنل جو ہیں وہ سینیٹر رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن پولیس والے جو ہیں وہاں پہ نہیں جاتے، ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو کسی ملک میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جرنل جو ہیں وہ آ کے صدر وزیر اعظم کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کو بات نہیں کرنے دیتے۔ وہ اس کو دیکھو میراثی کو، یہ کہہ رہا ہے جی ابھی ایک پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ چائنا نے $600 ملین دیے ہیں، وہ بھی بھیک میں دیے ہیں، وہ واپس بھی دینے پڑیں گے۔ واپس کہاں سے دو گے؟ تم ابھی بانٹ رہے ہو نا جو آپس میں، تمہارے حالات تو ٹھیک ہو گئے، مجھے پتہ ہے، ڈیفینیٹلی پتہ ہے کہ ٹھیک ہو گئے، لیکن عوام کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ جو تم نے شلنگ کی ہے بنی گالا میں، سنگل سٹوری گا رہے ہیں وہاں پہ، سنگل سٹوری گا رہے ہیں، اور ایک عمران خان صاحب کا گھر نہیں ہے وہاں، اور بہت سے لوگ رہتے ہیں، بچوں کے میں نے ویڈیو دیکھی ان کی، وہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو گیس پڑ رہے ہیں، وہ تمہیں کوئی حیا تو نہیں ہے؟ نہیں حیا نا بے غیرت آدمی، دل کرتا ہے کہ میں تیری گردن پہ ہاتھ رکھ کے نا تو تجھے میں دبوچ کے مار دوں۔ تو جو یہ ظلم کر رہا ہے نا اپنے ملک کی، تیرا یہ کام ہے، اس لیے تجھے تنخواہ ملتی ہے کہ اپنے ملک کی قوم کے کسی ملک میں، امریکہ میں ایک کسی بچے کو نا ایسے کچھ ہو جائے تو پورا ملک اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے تم ٹٹو ہو۔ وہ تم سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ کل تم نے وہاں نارتھ ویسٹ پاکستان میں، تم نے وزیرستان میں پھر وہ ڈرول حملے کروائے۔ شرم کرو یار، ادھر سے بھی پیسہ لے رہے ہو، ادھر سے بھی لے رہے ہو، تنخواہیں بھی لے رہے ہو، بے غیرت تنخواہ تو چلو تمہارا کچھ بھی نہیں، پاکٹ خرچ بھی نہیں ہے، کچھ تھوڑا شرم کرو یار، کب تم نے مرنا نہیں ہے، حافظ بنے ہوئے، کس چیز کے حافظ ہو؟ تمہیں عربی زبان آتی بھی ہے کہ نہیں، یا ایسے ہی مین کرتے رہتے ہو کہ میں حافظ ہوں؟ بے غیرت مجھے تو نہیں لگتا تم حافظ ہو، شرم کرو۔ دنیا تم پہ تھوک رہی ہے۔ ہمارے یہاں دوست یار جو جاننے والے ہیں کچھ لوگ، وہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری آرمی کیا یار تمہارے ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے؟ یہاں باہر جاؤ، فوجیوں کو دیکھو، ان کو اتنی ڈسپلن ہوتی ہے، وہ بغیر راہداری تم سمجھتے ہو نا، بغیر پرمیشن کے وہ اپنی چھاونیوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پہلے یہاں جرنل جو ہوتے ہیں وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے فلاح بہبودی کام کرتے ہیں، روڈوں کو ٹھیک کرتے ہیں، کوئی پرابلم ہو جائے وہ سیدھے کرتے ہیں۔ وہ چائنا کی فوج ہے یہاں پہ، اور تم ہو پاکستان، وہ جو بنا گیا، بھٹو بنا گیا نا بم، تم نے تو نہیں بنایا، فوج نے تو نہیں بنایا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو تھا اس نے بنایا، اپنا سب کو چھوڑ کے، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اللہ معاف کرے۔ میں پھر کچھ اور انفارمیشن لگاؤں گا، اگر آپ لوگوں کو مجھے لکھیں کہ کچھ اور انفارمیشن چاہیے، میرے پاس بہت انفارمیشن ہے، لیکن میں ابھی زیادہ جوش میں آ گیا ہوں، اس لیے میں یہ بند کرتا ہوں۔